فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، اور اس میں ہم یہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 20 پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اب امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر آپ سے اجازت چاہی تھی، آدھا صفحہ پڑھ لیا تھا۔ آئیے اس صفحے پر اگلی ہیڈنگ سے اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام اور شیر قالین۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں ایک دفعہ شدید ترین قحط پڑا۔ مامون حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا کوئی تدبیر کیجیے اور کسی صورت سے دعا فرمائیے کہ خداوند زندوں پر باران رحمت نازل کرے۔ اب ملک کی بری حالت ہو گئی ہے، بھوک و پیاس سے لوگوں کے جاں بحق ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ گھبراؤ نہیں، میں سوموار کے دن طلب باران کے لیے دعا کروں گا، اور مجھے اپنے خدا سے بڑی توقع ہے، انشاءاللہ وہ خلق خدا کی پریشانی کو دور کرے گا اور دور ہوگی۔ اور غرض کے وقت مقررہ آیا اور امام علیہ السلام صحرا کی طرف نکلے۔ اب یہاں پہ یہ لفظ جو صحرا ہے میں نے پڑھا ہے، اس پہ انک بہت پھیلی ہوئی ہے، میرے خیال ہے کہ یہی ہے۔ صحرا کی طرف نکلے اور آپ نے مصلے کو بچھایا اور دست دعا بلند کی ابھی دعا کے جملے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے اور بادل چھائے، بوندیں پڑنے لگیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا اور پبلک بھی آسودہ ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کرامت خاص اور استجابت دعا کی وجہ سے بہت سے حاسد جل کر خاکستر ہو گئے۔ ایک دن جب دربار آراستہ تھا تو انہی حاسدوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ بہت سی صفات نشر کرتے ہیں اور آپ کو برا ماننے کی صحیح میں منہمک ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا پایا بادشاہ کے پائے سے بلند کر دے، اور سنیے سب سے بڑی کرامت جو آپ کی اس وقت مشہور ہے وہ یہ کہ دعا کر کے بارش کرا دی۔ میں کہتا ہوں کہ جب کہ بارش عرصے سے نہیں ہوئی تھی اور آپ کی دعا کرنے سے نہیں بلکہ بارش نے تو ہونا ہی تھا، لہٰذا میری نظر میں آپ کی یہ کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، کرامت اور معجزہ تو یہ ہے کہ پیش نظر قالین اور مسند پر جو شیر کی تصویر بنی ہے اسے مجسم کر دیجئے اور حکم دیجئے کہ مجھے پھاڑ کھائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میری کرامت بیان کرے اور نہ یہ کہا کہ مجھے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب رہ گیا آب بارانی کا واقعہ، تو وہ خدا کی مہربانی سے عمل میں آیا ہے اور اسے دنیا نے دیکھا ہے۔ میں اس میں ہی اپنی کوئی تعریف نہیں چاہتا، یہ سب خدا کی عنایت ہے۔ البتہ جو تجھے یہ حوصلہ ہے کہ شیر قالین مجسم ہو جائے اور تجھے پھاڑ کھائے تو ابھی کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ شیر کی تصویروں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس فاسق و فاجر کو چیر پھاڑ کر اس طرح کھا جاؤ کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔ بس پھر کیا تھا، امام علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ دونوں شیر کی تصویریں مجسم ہو گئیں اور انہوں نے بڑھ کر
کافر ازلی پر حملہ کر دیا جن کا نام حمید بن مہران تھا، اسے پارا پارا کر کے کھا ڈالا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر مامون بے ہوش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے ہوش میں لا کر شیروں کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت میں ہو جاؤ، اور وہ پھر قالین کی تصویر بن گئے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، مامون رشید اور امام رضا علیہ السلام۔ اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 183 ہجری میں ہارون رشید نے زہر سے شہید کروایا اور خود 193 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جمادی الثانی 193 ہجری میں اس کا بیٹا امین خلیفہ ہوا۔ چونکہ اپنے بیٹوں میں سلطنت تقسیم کر چکا تھا اور اس کے اصول معین کر چکا تھا، اس لیے ایک کے بجائے 2 حکمران رشیدی حدود سلطنت پر حکمرانی کرنے لگے۔ امین چونکہ عیاش آدمی تھا، اس لیے وہ اپنی وسعت اختیار کی وجہ سے مامون پر جبر کرنے لگا۔ بالآخر دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی اور امین 4 سال 8 ماہ سلطنت کرنے کے بعد 23 محرم 198 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ امین کے قتل کے بعد بھی مامون 4 سال تک مرو میں رہا۔ سلطنت کا کاروبار تو فضل بن سہل کے سپرد کر رکھا تھا اور خود عالموں فاضلوں سے جو اس کے دربار میں بھرے رہتے تھے فلسفی مباحثوں میں مصروف رہتا تھا۔ عراق میں فضل کا بھائی حسین بن سہل گورنر تھا۔ الجزیرہ میں نصر بن شیش عقیلی نے بغاوت کی اور وہ 5 سال تک شاہی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ عراق میں بدوؤں لچوں بدماشوں کو بلا کر حسن بن سہل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار کے بعض بلند نظر نونہالوں نے شاید یہ خیال کیا کہ ان کے حقوق واپس ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ جمادی الثانی 199 ہجری مطابق 814 عیسوی میں ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف، یہ طبا بن حسن بن علی بن ابی طالب علوی نے جو مذہب زیدیہ رکھتے تھے کوفے میں خروج کیا اور لوگوں کو آل رسول کی بیعت کی دعوت دی۔ بنی شبیان شین بے یہ الف نون، بنی شبیان کا سردار ابو السرایا شرین منصور شیبابی جو ہر سما ہے رے سے میم ہے ہر سما کے فوجی سرداروں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنی متفقہ لکھا ہے جی بالکل متفقہ افواج سے حسن کی فوج کو کوفے سے باہر شکست دے کر تمام جنوبی عراق پر قبضہ کر لیا۔ فتح کے دوسرے دن محمد بن ابراہیم مرگ کے مفاجات سے فوت ہو گئے۔ میم رے کاف لکھا ہے، میرے خیال ہے یہاں پہ مرگ مفاجات ہوگا، سے فوت ہو گئے۔ ابو سرایا نے ان کی جگہ محمد بن زید سعید کو امیر بنا لیا۔ حسن نے پھر فوج بھیجی اور جا بجا شہروں میں پھیل گئے۔ ابو سرایا نے اسے بھی وار کر کے گرفتار کر دیا اور اس دوران علوی ہر 4 جانب سے ابو السرایا کی مدد کو جمع ہو گئے، جا بجا شہروں میں پھیل گئے اور ابو السرایا نے کوفے میں امام رضا علیہ السلام کے نام کے درہم و دینار مسکوک کرائے، میم سین کاف واو کاف کرائے، اور بصرہ واسطہ مدائن کی طرف فوج روانہ کی اور عراق کے بہت سے شہر فتح کر لیے۔ علویوں کی قوت و شوکت بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے عباسیوں کے گھر جو کہ کوفے میں تھے پھونک دیے اور جو عباسی ملا اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد موسم حج آیا تو ابو السرایا نے حسین بن حسن بن امام علیہ السلام زین العابدین کو، جنہیں افطس الف فے توئے سین کہتے ہیں، مکے کا گورنر مقرر کیا اور ابراہیم بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یمن کا عامل بنایا اور فارس پر اسماعیل بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گورنر کیا اور مدائن کی طرف محمد بن سلیمان بن حسن مثنیٰ کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جانب شرقی سے بغداد پر حملہ کرے۔ اس طرح ابو السرایا نہروان کے قریب شکست کھا کر مارا گیا اور محمد بن زید مامون کے پاس مرو بھیج دیے گئے۔ ابو سرایا کا دورہ
کل 10 ماہ رہا۔ ابوالسرایا کے قتل ہو جانے کے بعد حجاز میں لوگوں نے محمد بن جعفر کو امیر المومنین بنایا۔ افطس الف توئے سین افطس نے بھی ان کی بیعت کر لی اور یمن میں ابراہیم بن موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ اسی طرح ایران کی سرحد سے یمن تک تمام ملک میں خانہ جنگی پھیل گئی۔ ابوالسرایا کے قتل کے بعد تتمہ مغرب کے حالات بیان کرنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وزیر ایران تمام حالات کو بادشاہ سے مخفی رکھتا تھا کہ حالات بیان کرے۔ وہ بادشاہ کے پاس سے واپس آ رہا تھا کہ وزیر نے راستے میں اسے قتل کرا دیا۔ یہ واقعہ 200 ہجری کا ہے۔ ہرسمہ ہیرے سے میم ہے۔ ہرسمہ کے قتل کی خبر سن کر بغداد کے سپاہیوں نے جو اسے دوست رکھتے تھے بغاوت کر کے خود سہل کو نکال دیا اور منصور بن مہدی کو اپنا گورنر بنا لیا۔ مامون کو جب باغیوں کی کثرت اور علویوں کے طلب خلافت میں اٹھنے کی خبر پہنچی تو گھبرا گیا اور اس نے یہی مصلحت دیکھی کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا لے۔ چنانچہ مدینے سے بلا کر 2 رمضان 201 ہجری کو باوجود ان کے سخت انکار کے اپنا ولی عہد بنا لیا۔ ان سے اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی کر دی اور ان کا نام درہم و دینار میں مسکوک کر کے میم سین کاف واو کاف کر کے بادشاہی وردی سے عباسیوں کا سیاہ رنگ دور کر کے بنی فاطمہ کا سبز رنگ اختیار کیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن جرید بن رستم تبرسی احمد بن علی توسی سے وہ اپنے اساتذہ سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک قوم نے مامون کے پاس مناظرہ کیا۔ اس میں یحییٰ بن ضحاک زواد ہے الف کاف ضحاک سمرقندی کو نمائندہ بنایا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ سوال کرو۔ یحییٰ نے کہا بلکہ آپ سوال کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے یحییٰ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو اپنے سچے ہونے کا ادعا کرے الف دال عین الف کرے اور سچوں کو جھوٹا کہے؟ کیا وہ اپنے دین حق پر سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس نے کافی دیر تک جواب نہ دیا۔ مامون نے کہا اے یحییٰ جواب دو۔ یحییٰ نے کہا اے امیر المومنین میں جواب سے قاصر ہوں۔ تو پھر مامون امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ آپ اس مسئلے کو بیان فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ کا خیال ہے سچوں کی تصدیق کی جائے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ کا خیال ہے کہ سچوں کی تصدیق کی جائے ہیں، یعنی وہ اس امامت کے لائق نہیں ہے کہ جو اپنے نفس میں عاجزی کی گواہی دے اور پھر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کہے تم نے مجھے موسیٰ بنایا، میں تم میں بہتر نہیں ہوں، امیر رعایا سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر یحییٰ کا گمان ہے کہ صادقین سچے ہیں تو پھر وہ آدمی امامت کا حقدار نہیں کہ جو منبر رسول پر اقرار کرے کہ مجھ پر شیطان سوار ہوتا ہے، اس میں شیطان کو کوئی راہ نہیں ہے۔ کہ یحییٰ نے کہا ابو بکر کی امامت اچانک تھی، خدا اس کے شر سے بچائے، پس وہ امامت کا حقدار نہیں ہے کہ اس طرح اقرار کرے اور کہے کہ میں نے اقرار کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا اعادہ کرے اس کو قتل کر دو۔ مامون ان پر برس پڑا وہ متفرق ہو گئے۔ پھر وہ بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم اس حجت خدا پہ فتح نہیں پا سکو گے اور تم اس پر اجتماع نہ کرو کیونکہ ان کا علم رسول کے علم سے ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب عیون میں علی بن حسین بن شاہزویا المودب الف لام میم واو دال بے سے وہ جعفر بن محمد بن مسرور سے ان دونوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری نے نقل کیا، وہ اپنے باپ سے وہ مریان بن سلط سے کہ وہ کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام مامون کی مجلس میں مرو کے مقام میں حاضر تھے تو علماء عراق اور خراسان بھی تھے۔ مامون نے کہا کہ آپ مجھے اس آیت کے معنی بتائیں، اور یہاں پر جو آیت ہے
کہ وہ ہے لکھا نہیں ہے کوئی بھی صورت یا آیت کا نمبر یا نام، کہ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، تو لکھا ہے آپ علماء نے کہا کہ اس سے اللہ کی مراد یہی پوری امت ہے۔ مامون نے کہا اے ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح نہیں کہتا جیسے وہ قائل ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ارادہ اس آیت سے اطرت اطہار ہے۔ مامون نے کہا کیسے اس آیت سے اطرت مراد ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اگر امت مراد ہو تو پوری امت جنت میں جائے اللہ کے اس قول کی بنا پر، کہ اب یہاں پہ وہ قول ہے چھوٹا سا لکھا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ، اور پھر ڈاٹ کے بعد لکھا ہے الی آخر، یعنی یہ جو بھی آیت ہے جس بھی صورت کی ہے وہ پوری ہے۔ تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ حالانکہ امت کے 3 گروہ اس آیت کی روح سے ہیں، کچھ ظالم وغیرہ، پھر سب کے سب لوگ جنتی ہوں، حالانکہ خدا فرماتا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من شہب۔ سامعین یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اس میں کوئی سورت کا نام بھی نہیں ہے اور آیت نمبر بھی نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو قرآن پاک سے اس کے ترجمہ ضرور بتاتی۔ لکھا ہے پس اس کتاب کے وارث فقط اطرت اہل بیت ہیں کہ ان کے علاوہ نہیں۔ مامون نے کہا اطرت طاہرہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا تذکرہ اپنی کتاب میں اس طرح فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لکھا ہے روایت ابی جارود میں کہ جو ابو جعفر سے اس آیت کے بارے میں ہے کہ اس کی تفسیر رسول اللہ نے فرمائی کہ اس آیت کے مصداق امام علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب رسول خدا نے ام سلمہ کے گھر میں وہ تھے تو امام علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا اور کسا کے نیچے سب جب جمع ہو گئے تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، خدایا ان سے رجس کو دور رکھ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ام سلمہ نے کہا میں بھی آ سکتی ہوں؟ فرمایا تم خیر پر ہو۔ ابو جارود کہتا ہے کہ نا علی بن حسین علیہ السلام نے کہا کہ بعض جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ کی مراد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ جھوٹے ہیں اگر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو۔ یہ اسی طرح لکھا ہے جیسے جو کچھ لکھا ہے میں نے اس بے نہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے انکم الرجس ویطہر کی ضمیر مؤنث ہوتی، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور یہاں پر ڈیش 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 لکھا ہے کہ یہ آخر تک کہ اے لوگ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، تم ان کو نہیں جانتے، میں ان کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ علماء نے کہا اے ابو الحسن ہمیں بتائیں اطرت سے مراد آل ہے یا آل کے علاوہ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آل سے مراد ہے۔ علماء نے کہا کہ آل سے تو رسول متاثر تھے۔ ایک عالم نے کہا رسول نے فرمایا کہ الی امتی و ہؤلاء اصحابہ، یعنی آل سے مراد امت ہے۔ تو روایات میں آیا ہے کہ مقالہ ایک ہے، اس کو رد کرنا ممکن نہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ آل پر صدقہ حرام ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ فرمایا کہ امت پر حرام ہے؟ کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہی فرق ہے آل اور امت میں، تم پر وائے ہو، تم اس ذکر سے منہ موڑ کر اعراض الف عین رے الف ز اعراض کر رہے ہو، بلکہ تم تو قوم مصرفین ہو، میم سین رے فے یہ نون۔ کیا تم جانتے ہو یہ وراثت و طہارت ان ہادیان منتخب کے لیے
ہے کہ جن کو خدا نے انتخاب کیا، نہ ان کے علاوہ انہوں نے کہا یہ مطلب کہاں سے بیان کر رہے ہو۔ اے ابو الحسن، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی ذریت و اولاد میں نبوت رکھ دی اور صاحب کتاب قرار دیا، ان میں سے کچھ ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پس اس آیت کی روح سے وراثت نبوت اور کتاب محتدین کے لیے ہے، نہ فاسقین کے لیے۔ کیا محتدین کے لیے ہے، نہ فاسقین کے لیے؟ کیا تم جانتے ہو کہ نوح نے جب اللہ سے سوال کیا تھا کہ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، پس تو احکم الحاکمین ہے، پس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نجات دے کہ نوح کا بیٹا اس کی اہل سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، سامعین یہ جو اس سے پہلے ترجمہ پڑھا یہاں پہ لکھا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 45 کا، تو پھر اب آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ اے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے، بس تم سوال نہ کرو اس چیز کا کہ جس کا علم نہیں، میں پناہ دیتا ہوں کہ تم جاہلوں سے نہ جاؤ۔ مامون نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو سب لوگوں پر فضیلت دی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت کو سب لوگوں پر ظاہر فرمایا۔ قرآن میں ہے، کہاں قرآن میں ہے؟ امام رضا علیہ السلام جب مولا نے کہا کہ قرآن میں ہے تو کہا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریت بعضھا من بعض۔ ایک اور مقام پر ہے کہ یہاں پر اب یہ انک تھوڑی سی ہے تو شاید میں صحیح طرح پڑھ نہ سکوں، اور پھر لکھا ہے کہ پھر خدا نے سب مومنین پر فضیلت دی ہے۔ خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی خدا نے جن کو حکمت اور کتاب دی اور لوگ ان پر حسد کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یعنی اطاعت فقط ان کی ہے کہ جن کو خدا نے انتخاب فرمایا، اور ملک بھی ان کو ان کی اطاعت کے لیے دیا، ملک بھی یا ملک بھی ان کو ان کی اطاعت کے لیے دیا گیا ہے۔ علماء نے کہا ہمیں بتائیں کہ اللہ نے اصطفیٰ کی تفسیر قرآن کہاں کی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اصطفیٰ کی تفسیر ظاہری قرآن میں 12 مقامات پر کی ہے۔ پہلے نمبر پہ خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ وانظر عشیرتک الاقربین، کہ یہ آیت ابی بن کعب کی قرأت میں، اس کے مصحف میں، عبداللہ بن مسعود کی صحف میں صحیفے میں اس کی تفسیر میں موجود ہے، اور یہ بڑی منزلت اور بڑی فضیلت ہے، اور یہ بلند شرف خدا سے آل کو دیا کہ وہ انذار کریں۔ پس خدا نے پہلا مقام رسول کے لیے یہ ذکر کیا کہ وہ منظر ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر لکھا ہے دوسرے نمبر پہ کہ اس فضیلت سے کوئی بھی جاہل نہیں مگر یہ کہ اناد و دشمنی سے اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ طہارت جیسی فضیلت کسی کو ان کے سوا حاصل نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے، لکھا ہے کہ جب خدا نے اہل بیت علیہم السلام کو دوسری مخلوق سے ممتاز فرمایا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا مباہلہ کا، کہ وہ آیت ابتحال میں فرماتا ہے کہ فمن جاءک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو نصارہ سے مبارزہ کے لیے امام علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن حسین علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ امام علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا۔ کیا جانتے ہو کہ اس کا معنی کیا ہے؟ انفسنا و انفسکم۔ علماء نے کہا کہ اس سے ان کا اپنا مراد ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غلطی پر ہو، اس سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
اس پر رسول خدا کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ جب بنو یہود سے فرمایا کہ خدایا میرے پاس اس کو بھیج کہ میرے نفس کی طرح ہو، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام ابنا سے مراد حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہے، اور نساء سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ خصوصیت کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہے، اور اس فضیلت میں کوئی بشر ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ایسا شرف ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو سبقت نہیں ہے، جبکہ اس میں نفس امام علی علیہ السلام نفس رسول ہیں۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ مسجد سے سب کو نکالنا سوائے عطرت کے، یہاں تک کہ لوگوں نے باتیں کی۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ، امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم سب کو نکال دیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے امام علی علیہ السلام نہ چھوڑا نہ تم کو نکالا ہے، بلکہ خدا نے ان کو چھوڑا اور تم کو نکال دیا ہے۔ رسول خدا کے اس بیان سے بھی ان کی فضیلت اور واضح ہوتی ہے کہ فرمایا کہ انتا منی بے منزلت الہارون من موسیٰ۔ علماء نے کہا یہ کہاں ہے؟ قرآن میں امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لاؤ۔ اچھا اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں کیا پڑھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا لاؤ۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا کا یہ قول قرآن میں ہے کہ واہینا الی موسیٰ واخیہ ان بنو لقومکما مصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلت۔ تو اس آیت میں ہارون کی منزلت موسیٰ سے بیان ہوئی ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام کی منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دلیل کے ساتھ ظاہر ہے۔ قول خدا کے اس قول میں کہ تب فرمایا کہ مسجد میں کسی مجنب کے لیے جائز نہیں کہ وہ رہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے۔ سامعین یہاں پہ بھی جو میں نے عربی کی لائن پڑھی وہ بغیر زیر زبر پیش کے لکھا ہوا تھا، بس میں نے پڑھ دی، اور غلطی ہوگی، یقیناً بہت ساری غلطی کی ہوں گی۔ اللہ میرے اس ذکر کو جو میں نے غلطی کی اس کو معاف فرمائے، آپ لوگ بھی درگزر فرمائیے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علماء نے کہا یا ابو الحسن، یہ تشریح و بیان فقط تم اہل بیت علیہ السلام رسول کرتے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے اس مقام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا فمن اراد العلم فلیاتھا من باب۔ اس میں ہم نے وضاحت و تشریح کر دی فضل و شرف اور تقدم و استفاء اور طہارت کی کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر معاند و دشمن خدا اور رسول ہو۔ اور اب یہ 5ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے و ابی ذوالقربی حقہ۔ یہ خصوصیت خدا عزیز و جبار نے فقط اہل بیت کو دی اور ان کو چن لیا اور فضیلت دی امت پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول پر تو فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فدق کی سرزمین تیرے لیے ہے جو جنگ کے ذریعے لی گئی، نہ فدیے سے، یہ فقط ہمارے لیے نہ مسلمانوں کے لیے۔ جب ہمارا حق ہے تو خدا نے حکم دیا کہ مجھے واپس کر دو، کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ تیرے قرار دوں کہ یہ تیرے لیے قرار دوں، اور یہ تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے ہے۔ یہ 5ویں فضیلت ہے۔ اور اب آئیے 6 نمبر پہ لکھا ہے قل لا اسألکم علیہ اجر ان نجری علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ دوسری آیت کہ قل لا اسألکم علیہ اجر المودت فی القربہ، اور اس میں لکھا ہے میں نے زیر زبر پیش کے بغیر پڑھی، خدا نے ان کی مودت کو سب پر واجب کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان سے مودت نہ کرے وہ دین سے مرتد ہے، اور پھر یہ حکم بھی اسی لیے کہ لوگ ضلالت و گمراہی سے بچ جائیں۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے مودت کرے لیکن ان کے اہل بیت سے دشمنی رکھے اور دل سے ان کو قبول نہ کرے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مومنین پر کوئی چیز نہیں
اللہ نے ان کی مودت فرض کی، جو ان سے مودت کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت کی، اور خدا کا حکم اہل بیت کی مودت کے لیے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بغض نہیں رکھتے، مگر جو اہل بیت سے بغض رکھے اور اللہ کے اس فریضے کو ترک کرے، پس کون سا فریضہ اور شرف اس سے مقدم اور دین کے قریب ہے۔ پس اللہ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا حمد پروردگار کے بعد، فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے میرا فرض تم پر فرض کیا ہے، کیا تم ان سے مودت کرو گے؟ تو کسی ایک نے جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے نہ سونا چاہتا ہوں، نہ چاندی، نہ کھانے پینے کی چیز۔ انہوں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو ان پر تلاوت کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو پھر نعمت ہے، پس اکثر نے اس پر وفا نہ کی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر وحی کی کہ اپنی قوم سے اجر کا سوال نہ کرنا، کیونکہ انبیاء کو اجر خدا نے دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی قرابت و محبت کو ان کی امت پر فرض کیا، اور حکم دیا کہ ان کا اجر، ان سے مودت، ان کی معرفت اور ان کی فضیلت کو ماننا ہے، اور اللہ نے مودت کو فضیلت قرار دی ان کی معرفت کے لیے کہ جو جس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھے گا وہ نبی اسی قدر فضیلت پائے گا۔ اور اللہ نے جب میثاق لیا تو اس میثاق کو انبیاء نے پورا کیا۔ اہل نفاق و بدقت بے دال قافتے لوگوں نے، دوبارہ پڑھتے ہیں، میرے خیال ہے یوں ہے کہ اہل نفاق اور بدقت لوگوں نے دشمنی کی اور ملحد ہو گئے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا۔ انہوں نے کہا، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عرب سے ہے اور اہل دعوت ہیں۔ پس دو حالتیں تھیں۔ ہم نے جان لیا کہ مودت قرابت سے مراد ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قرابت اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جو قرابت سے زیادہ قریب ہوگا اس کی مودت اسی مقدار ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا۔ اللہ نے امت پر احسان کیا کہ جو اس کے شکر سے عاجز ہے، ذریت و اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ دیں۔ ان کی منزلت رسول سے ایسے ہے جیسے سر کی جسم سے یا آنکھ کی سر سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے محبت کریں۔ پس کیسے قرآن و روایات سے ان کی مودت ثابت ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مودت کو خدا نے فرض کیا ہے اور اس پر جزا کا وعدہ کیا ہے، اور کوئی مومن مخلص اس مودت کو پورے طور پر انجام نہیں دے سکتا مگر یہ کہ اس کا مستحق قرار پائے گا اللہ کے اس فرمان کی روح سے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات والجنان لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک ھو الفضل الکبیر۔ اور یہی خدا کی طرف سے اپنے شیعوں کے لیے بشارت ہے کہ جو مومن اور عمل صالح کرنے والے ہیں، قل لأسألکم علیہ اجر المودت فی القربہ کی تفسیر اور بیان ہے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ میرے جد سے، وہ اپنے آباء و اجداد سے، وہ امام علیہ السلام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرمایا کہ انصار و مہاجرین رسول کے پاس جمع ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خرچ آپ کے نفقے سے اور آپ کے پاس وفد کی جمع اور آپ کے پاس وفود آتے ہیں، یہ سب خرچ ہمارے اموال سے اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہے، آپ اس میں نیکی اور اجر لیں اور جس کو چاہیں عطا کریں اور جس کو چاہیں نہ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین نازل ہوئے
اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجر المودت فی القربہ، یعنی وہ ادا کرے میرے قرابت داروں کو میرے بعد۔ تو منافق اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ پہلے ہم رسول کے مدیون میم دال یہ واو نون تھے اور ہم کو چھوڑ رکھا تھا، اب اپنے قرابت داروں کو ہم پر اپنے بعد مسلط کر کے جا رہا ہے، یہ نہیں مگر افطرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں، یعنی رسول نے خود پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہے۔ یہ ان کا قول بڑا عظیم تھا کہ خدا نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور یہ جو آیت ہے وہ تھوڑی بڑی ہے کہ یقولون افطرہ قل ان افطرایت فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہوا عالم بما تفیضون فیہ کفا بشہید بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے پاس ایک آدمی بھیج کر بلایا، اور ایک منافق نے کہا کہ کیا کوئی پیغام آیا ہے؟ پھر منافقین نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ایک ایسی بڑی بات کی ہے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آیت مذکورہ کو تلاوت فرمایا تو وہ رونے لگے اور ان کا گریہ بہت بلند تھا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ یعنی خدا وہ ذات ہے کہ توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے 6 پوائنٹس پڑھ لیے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے استفا کی تفسیر ظاہری قرآن میں 12 مقامات پر کی ہے، تو یہ ہم نے سے 6 مقامات پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔